کہ آخر کب تک قرآن پاک کو ہی نشانہ بنایا جائے گا؟ اس کا ثبوت میں اس کی مذمت میں صرف اس طرح کروں گی کہ ماشاءاللہ 3 حافظ ہیں میرے گھر میں. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا اور ایسے ملونوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. پاکستان کے سارے انفلوئنسر یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا احتجاج یہاں پہ ریکارڈ کرا رہے ہیں. بسما کی پوری پریزیڈنٹ یہاں پہ بھی موجود ہے, جناب بابر ڈار بھائی بھی موجود ہیں اور ہم سارے یہاں یوٹیوبر موجود ہیں. اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن میں اور اس کی جو پرمیشن دی گئی ہے وہ وہاں کی سپریم کورٹ نے پرمیشن دی ہے. دنیا کے سارے بختوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کراچی میں صدر میں ہم یہاں کھڑے ہوئے, یہاں پہ تقریباً 12 چرچ ہیں, 2 مندر ہیں اور پارسیوں کا سب سے بڑا یہاں پہ عبادت گاہ ہے جو سب سے زیادہ سیف کہلاتی ہیں اس علاقے کے اندر. جواب اس طرح سے دیں کہ آپ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ بھر دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھر دیں اور ان کی پوسٹوں سے بھر دیں. اتنی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کریں. ہم لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جس کو لے کے ہم ان کے اگینسٹ بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ رائٹ ناؤ جو ہے آپ جتنا ہی بول رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سوشل میڈیا ہی اس کا جواب ہے, کیونکہ سوشل میڈیا سے ہی وہ میسج آپ تک پہنچا ہے, اس کا جواب بھی سوشل میڈیا ہے, نہ کہ آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا اور ایسے ملونوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. پاکستان سے سویڈن سفیر بھگایا جائے, یہاں سے اس کو نکالا جائے اور سویڈن کے جو ایمبیسی ہے اس کو بند کیا جائے. اور ہم تمام اس وقت مسلمان موجود ہیں اور جتنی بھی کمیونٹی ہے, کرسچن ہے, ہندو ہے, سب احتجاج کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, بلکہ کسی بھی مذہب کے کسی بھی کتاب کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی. یہ لا پاس کیا جانا چاہیے, پوری دنیا میں اس کو دکھانا چاہیے کہ یہ خبیث ملون جس نے بھی سویڈن میں کھڑے ہو کر پولیس کی پشت پناہی میں اس نے قرآن مجید کی تذلیل کی, اس کو نظر آتش کیا. مسلمانوں کو دل خراش یہ واقعہ لگا اور انہوں نے پوری دنیا میں احتجاج کیا ہے. تو آج ہم کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہیں. ہم یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارا جو حکمران ہے پاکستان کا وہ بھی مسلمان ہے, اس کو فی الفور جلدی سے سویڈن کی جو ایمبیسی ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور جو ہے اس کے سویڈن کے سفیر کو یہاں سے نکالنا چاہیے. اور جس ملون نے نظر آتش کیا ہے قرآن مجید اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. سب سے پہلے تو سزائے موت دینی چاہیے. اگر سزائے موت آپ کے حق میں اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر اس کو جو ہے عمر قید دینی چاہیے تاکہ آئندہ کی نسلیں دیکھ سکیں کہ اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے. اللہ کی کتاب اگر کوئی بھی اس کو پڑھے تو وہ روشن ہدایت پر آ جاتا ہے. اگر وہ ملون جس نے نظر آتش کیا تھا اگر وہی پڑھ لیتا تو وہ ہدایت یافتہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس ملون کے اندر شیطانی حرارت تھی اور اس نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا. تو ہم پوری دنیا کو یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بھائی آج کا ہم یہاں پہ پاکستان کے سارے انفلوئنسر یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا احتجاج یہاں پہ ریکارڈ کرا رہے ہیں. بسما کی پوری پریزیڈنٹ یہاں پہ بھی موجود ہے, جناب بابر ڈار بھائی بھی موجود ہیں اور ہم سارے یہاں یوٹیوبر موجود ہیں. اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن میں اور اس کی جو پرمیشن دی گئی ہے وہ وہاں کی سپریم کورٹ نے پرمیشن دی ہے. ہم سپریم کورٹ کے بھی اگینسٹ جائیں گے اور اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پرمیشن کیوں دی. اور وہاں کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہاں کی پولیس ہے, وہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس ملعون کو جس نے یہ کارروائی کری ہے. اور میری سب سے درخواست ہے کہ جو وہ ویڈیو ہے اس کو آگے فارورڈ نہیں کریں, اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. آپ بحیثیت مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ ضرور کرائیں. آج ہم یہاں احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے آئے ہیں پریس کلب پہ
तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि भाई इसके खिलाफ एक्शन ले। स्वीडन एम्बेसी स्वीडन की सारी प्रोडक्ट का बाइकाट कर दे, स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर कर देना चाहिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। यहाँ पे आप दुनिया के सारे बख्तों को समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कराची में सदर में हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 चर्च हैं, 2 मंदिर हैं और पारसियों का सबसे बड़ा यहाँ पे इबादत गाह है जो सबसे ज़्यादा सेफ कहलाती है इस इलाके के अंदर। इस इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान में सब सेफ कहलाते हैं ये लोग। यहाँ पे किसी की किताब की बेहुरमती नहीं की जाती है, यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। ये हमें मुसलमानों ने, हमें इस्लाम ने समझाया है, हमें हमारे कुरान शरीफ ने समझाया है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये समझाया है। अगर हम वो करने पे आ जाए तो सोचो यहाँ पे पूरी हर गली के अंदर, हर रोड के ऊपर सारी बेहुरमती सारी किताबों की हो। मगर हम नहीं चाहते, हम नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते, हमें सिखाया भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। तो हम समझा रहे हैं उनको कि वो समझ जाएं, ऐसा ना हो कि फिर हमारा हम कुछ कर बैठे उनके खिलाफ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा एहतजाज पे कि वो समझ जाए कि मैंने आपको बताया है कि जिस जगह पे खड़े हैं सिर्फ कराची की एक छोटी सी जगह है जहाँ 12 चर्च है, स्कूल है, यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल है, ज़्यादातर पारसी स्कूल है और हर चीज़ महफूज है उनकी। आप लोग सिर्फ इतना सा महफूज नहीं कर सकते, इतनी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि जाके कुरान शरीफ को बचा सके। आप जाके देखें अपना न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को, वहाँ पे जब मस्जिद पे हमला हुआ था वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रोई थी वहाँ पे बैठ के, वो मुसलमान नहीं थी। कम से कम इंसानियत अपने लोगों से सीखे आप। ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ कंडम करते हैं इस चीज़ को। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए हमारे सारे भाइयों ने सारी बातें तो कह दी हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी। एज अ मुस्लिम जो है जाहिर सी बात है हम इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि आखिर कब तक कुरान पाक को ही निशाना बनाया जाएगा। इसका सबूत मैं इसकी मजम्मत में सिर्फ इस तरह करूंगी कि माशाल्लाह 3 हाफिज हैं मेरे घर में और इसी तरह मुसलमानों के हर घर में कितने हाफिज होंगे। तो कुरान पाक का जो वादा है वो अल्लाह पाक ने किया है कि वो ता क़यामत उसकी हिफाजत करेंगे। नुक्ता तक हम कुरान पाक में नहीं बदल सकते। तो वो क्या समझते हैं कि वो इस तरह से उसको शहीद करके या जलाकर वो कुछ कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ये है कि ये देखें, अभी ये मेरा बेटा तिलावत करके बताएगा आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आखिर में कि कुरान पाक जो है वो मुसलमानों के दिलों में बसता है। तो अगर मुसलमानों के दिलों से कुरान पाक को निकाल के दिखा सकते हैं तो निकाल के दिखा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और मैं काफ़ी अर्से से जो है वो जर्नलिज्म में हूँ और मैंने जो है एक बार नहीं बारहा इस तरह के वाक़यात होते हुए देखे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाती है। ये मैं आपको बता दूं, आप और हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं बेसिकली हम जो है वो 5th जनरेशन वॉर कर सकते हैं। तो हमें करना भी यही चाहिए। आप लोगों को ये चाहिए कि आप जो है उसका जवाब इस तरह से दें कि आप सोशल मीडिया को जो है वो भर दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भर दें और उनकी पोस्टों से भर दें। इतनी सोशल मीडिया पे पोस्टें करें ताकि जो है वो तंग आ जाए कुफार, उनका जो है वो मकसद फौत हो जाए। तो ये बेसिकली हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन तरीका है और इसी तरीके को जो है इससे पहले भी एक मूवी बनाई थी डेनमार्क में, एक मलऊन ने, फितना के नाम से। तो एक मिस्री जो लड़का था उसने, मिस्री फिल्म मेकर था, उसने उसका जवाब दिया और उसने जो है वो उसके अगेंस्ट में एक मूवी बनाई। तो बात यह है कि अगर हम जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए और ये सारा काम करेंगे
تو اس سے بڑا افاقہ ہوگا اور کفار کا جو ہے مقصد فوت ہو جائے گا، اور ہمیں کرنا چاہیے. السلام علیکم جی. آپ لوگوں کا سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سب یہاں پر آئے اور یہ احتجاج کو ریکارڈ کروایا. یہ بہت ایک بہترین عمل آپ لوگوں کی طرف سے ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے حصے کے کام کیا اور یہاں پر آئے اپنے وقت نکال کے. اور یہ جو بھی سویڈن کی طرف سے جو ہوا ہے اس کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ دانش بھائی نے جو ایک بات کی بہت بہترین کی کہ ہم لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جس کو لے کے ہم ان کے اگینسٹ بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں. کیونکہ رائٹ ناؤ جو ہے آپ جتنا ہی بول رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سوشل میڈیا ہی اس کا جواب ہے, کیونکہ سوشل میڈیا سے ہی وہ میسج آپ تک پہنچا ہے. اس کا جواب بھی سوشل میڈیا ہے, نہ کہ آپ دکانیں چلانا شروع کر دیں اور لوگوں کو مکے مارنا شروع کر دیں. یہ اس کا جواب نہیں ہے, جہالت ہوگی. اس کا جواب صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو قابل بنائیں. یہ آپ لوگوں کی ناکامی اور یہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے, آگے کوئی بھی ہمیں کچھ بھی بول جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو فالو کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, اپنے دین کو ہم نے فالو کرنا چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہو گئی کہ جو چاہتا ہے ہمارے اوپر پیر رکھ کے نکل جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اس لیول پہ بنا لیں کہ دنیا آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے, اور دنیا کو پتا ہو کہ یار آپ لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے اندر یونٹی ہے, آپ لوگ اس قابل ہیں. لیکن ہم لوگ ایک میں بھیڑ بن چکے ہیں. اس کی وجہ سے ہر بندہ ہم پہ جو ہے اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم کرے, اور ہم لوگ اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ایسی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے جنہوں نے اس کی چیز اجازت دی ہے, ان کو پاکستانی گورنمنٹ سے ہم لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے اس کے لیے, اور آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو اس کے لیے کوئی لا پاس کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو سویڈن میں جو یہ معاملات ہوا ہے اس کی تو پرزور مذمت ہر مسلمان کر رہا ہے, اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہماری مقدس قرآن مجید کی جو ہماری کتاب ہے الحمدللہ اس میں ہدایت کا راستہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے چھپا ہوا ہے. نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس چیز کو جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ ہدایت پا جاتے ہیں. تو بھائی سویڈن میں اور اس کے علاوہ اگر کئی اور بھی یہ واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں تو ان پر بھی مذمت کرتے ہیں. اور آج جو ہم اس پہ جمع ہوئے پریس کلب کے باہر کی جو سویڈن میں جو یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف الحمدللہ ایک آواز مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. ہر دفعہ احتجاج کے لیے بھی ہم لوگ نکلتے ہیں, دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ بھائی جو معاملات ہمارے ہیں ہم اسے سیدھے کریں. سویڈن کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے, ان کی ایمبیسی کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے, اور جو ملعون نے یہ حرکت کی ہے اسے فی الفور اسے سزا دی جائے, واقعی قرار واقعے تک پہنچایا جائے. تو بہت شکریہ آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے, مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا. تو اب انشاءاللہ دعا کی طرف یا عادل بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ایک قرآن حافظ بھی ہیں تو ماشاءاللہ ان کی ایک اچھی آواز رہے گی. بھائی بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ, اور بہت ہی مطلب شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کو. اور یہ مطلب جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا تو ہمیں انہی دنوں میں کر دینا چاہیے تھا. اور وہ شخص واجب القتل ہے, مطلب سزا کے واقع نہیں, بالکل واجب القتل ہے. اور اگر ہمیں بھی موقع دیا جائے, ہمیں وہاں بھیج دیا جائے, بلکہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں, لیکن بس ہماری کچھ ناگہانیاں ہیں, کچھ ہماری کوتاہیاں جس کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں پر یہ مطلب یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا ہماری حکومت کو چاہیے جتنی بھی یہ سویڈن کی ایپس ہیں جیسے ٹرو کالر ہے اور اسکائپ ہے اور دیگر جو بھی ہیں ان سب کو بھی بین کر دینا چاہیے پاکستان میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ملعونوں نے جو حرکت کی ہے, مسلمان بھی اس کے ریئیکشن میں دوسری کتابوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ساری کتابیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, کوئی بھی مذہب ہو, ہماری تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی نہیں ہے, تو ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں. اسپیشلی ہمارے مذہبی تہوار کے اوپر اس قسم کا ایکٹ کرنا اور ہم لوگوں کو پرووک کرنا, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ ہیومینٹی کو سب سے پہلے دیکھا جائے, ویسٹرن کنٹریز میں سب سے پہلی بات کی جاتی ہے انسانیت کی. تو بھائی انسانیت کا بیسک ہے, یہ اس کو فریڈم آف اسپیچ نہیں کہتے. بیسک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی کے جذبات کو ہرٹ نہ کریں. مسلمان یا کوئی بھی مذہب کے لیے سب سے بہترین, سب سے بیسک چیز ہے وہ اس کا مذہب ہے, اس کا دین ہے, اس کی فالوئنگ ہے. آپ اسی کو جلا دیں گے, اسی سے کو ہرٹ کر دیں گے تو بھائی ایسے کیسے دنیا میں کوئی سروائیو کر پائے گا. تو لہٰذا اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت اس کے اوپر ہم کنڈیم کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. پلیز ایسی چیزوں کو نہ کریں. عمران خان صاحب نے بھی ایک بار بڑا زبردست اس کے اوپر ریئیکشن دیا تھا اور اس کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا تھا. اسی چیز کو فالو کریں. ہم بھی تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں, ہر مذہب کا, چاہے وہ ہمارے ڈومین میں آتا ہو, ہماری فالوئنگز میں آتا ہو, نہیں آتا ہو, ہم تعلیمات کے مطابق بہت اس کو کرتے ہیں کور. تو پلیز اس طرح کی چیزیں نہ کریں اور ہمارے پروٹیسٹ کو سیریس لیں. ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہتے. مسلمان ایک بہت پیسفل لوگ ہیں, بہت اچھا پیسفل مذہب ہے, اس کو پلیز ایسے ہی کنٹینیو رہنے دیں. تھینک یو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. ایک مختصر سا جملہ اور اس کے اوپر مختصر سا اس کا مفہوم کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کے کلام جس سے تم ہدایت پاؤ گے. بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے بھول بیٹھے ہیں. ہم مسلمان اگر اسے اپنا لیں, اسے پانا شروع کر دیں, ترجمہ تفسیر اس کو صحیح طریقے سے اگر سمجھنے لگ جائیں اور ہم اگر پاور میں آ جائیں, ہمیں خود اپنے دین کا پتہ ہو, کیونکہ کفار جو کافر ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں مسلمان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ہمارے کلام جو اللہ کا کلام ہے ہمارے قرآن پاک سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہمیں شروع سے اور آخر تک صرف عربی ہی پڑھائی جاتی ہے اور ہم بھی اسی کے بارے میں بس سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک ختم کر لیا, پڑھ لیا, سیکھا نہیں. تو ہم اگر قرآن پاک سیکھیں تو سب سے اہم یہ چیز ہے. دوسری بات کہ ہم اگر دین کا, جیسے دانش بھائی نے بڑی پیاری بات کری اور اسی کو کنٹینیو بابر بھائی نے بھی کیا, کہ اگر ہم دین کا جو سبق ہے اس کو پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں, جو میسیجز ہیں, جو ہدایت کی کتاب میں جو ہمیں چیزیں ملی ہیں, اگر اس کو سوشل میڈیا سے بھر دیں تو کسی کو موقع نہیں ملے گا, اور جس کو موقع ملا تو اس کا سب سے زبردست تماچا یہی ہے کہ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں. تیسری ایک آخری بات کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے, ہم سمیت ابھی سے ہم مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عادل بھائی نے بڑی زبردست بات کری, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول کرے کہ ہم نے سب نے مرنا ہے. اگر اللہ کی راہ میں نکل کر شہید ہو, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد, اے مالک مولا عز و جل, اے پاک پروردگار, یا اللہ ہمارا یہاں پر آنا, یا اللہ یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے مالک مولا عز و جل, یہ کوشش جو ہمارے لیے تو ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے, مگر ہو سکتا ہے میزان پر یہ ہمارے لیے بہت بڑی کوشش ثابت ہو جائے. مولا اسے قبول فرما. اے مالک مولا عز و جل, اے مالک مولا عز و جل, جو گستاخی جس ملعون نے کی, یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے مولا. یا اللہ اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی جو بھی گستاخی کا کوئی اگر سوچتا ہے یا کوئی کبھی سوچے, یا اللہ پاک اسے اس سے عبرت میں لینا نصیب فرما. اے مالک مولا عز و جل, ہمیں نیک بنا, ماں باپ کا فرما بردار بنا, سچا پکا عاشق رسول بنا. اے مالک مولا عز و جل, قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا. اے مالک مولا عز و جل, قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا, قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا. اے مالک مولا عز و جل, ہمیں حافظ بنا, عالم بنا, نیک بنا, دین کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے مالک مولا عز و جل, ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی جملہ جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے مالک مولا عز و جل, جتنے آئے ہیں اے مالک مولا عز و جل, تو لایا ہے مولا, ہماری تمام دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے مالک مولا عز و جل, ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما. یا اللہ بار بار مدینے جانا نصیب فرما. اے مالک مولا عز و جل, رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس اور مجبور کی. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ
तकबीर, नारे तकबीर।